نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنۃ اللہ علی الکاذبین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن و سنت اور مورخین اور ائمہ کے بیانات سے یہودیوں کی تین صفتیں مسلم ہیں۔ شروع سے آج تک یہودی ان تین صفتوں میں بہت ہی مشہور اور معروف رہے۔ وہ کیا ہیں تین صفتیں؟ ایک تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں۔ دوسرا، یہ بھی یہودیوں کا نظریہ ہے اور جس نظریے پر وہ ہمیشہ ہی کاربند رہتے ہیں اور امت مسلمہ میں فتنہ اور فساد ڈلوانے میں اکثر کامیاب رہے ہیں، اور ان کی حکومت کو جو دوام حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ کیا؟ کہ دو کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ پالیسی بھی یہودیوں کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے، اور اس کا تجربہ ہمارے سامنے ہے، مشاہدہ ہمارے سامنے ہے کہ امت مسلمہ میں جتنا بھی فساد اور جتنا بھی یہودی کا تسلط ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، مختلف مذاہب اور فرقوں کی شکل میں مسلمانوں کو تقسیم کر کے ان پر پھر حکومت اپنی قائم رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تیسرا خاص وصف جو یہودیوں کا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وہ اللہ کے کلام کی تحریف کرنے میں مشہور تھے۔ ہمیشہ ہی ان کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ اللہ کے کلام میں بھی تعریف کرتے تھے، ادھر سے کاٹ دینا ادھر سے کاٹ دینا۔ جہاں پر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثناء تورات میں ہوتی تھیں، وہاں سے وہ انہوں نے تحریف کر دی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی جو تورات کی تلاوت کرتے ہیں یا تورات کو سمجھتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفت و ثناء پڑھ کر تو آپ پر ایمان نہ لے آئیں۔ تو کاٹ پلٹ کرنا یہ ایک یہودیوں کا خاص شیوا رہا ہے، اور آج بھی وہ مختلف حربوں سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ان ذرائع سے وہ مسلمانوں کے کلام کو کاٹ کر دین کو
عدل بدل کر کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ تو یہ تمہید باندھنے کا کیا مقصد ہے میرا؟ آج اس دور میں ہمارے سامنے مسلمانوں کے روپ میں، بلکہ علماء کے روپ میں، بلکہ یوں کہو تو زیادہ اچھا ہے کہ سادات کے روپ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن میں یہ تینوں صفتیں بے عین ہی پائی جاتی ہیں۔ یہود صفت تینوں کی تینیں بالکل یہودیوں کی طرح پائی جاتی ہیں، اور میں تو بحمد تعالی اگر اس ٹولے کو یہودی ٹولہ کہہ کر پکاروں تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ میں الحمدللہ تعالی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ان کے یہودی ٹولے کے پوپ نے، جن کو ناچیز بنگالی بابا کے نام سے یاد کرتا ہے، جو کاٹ پلٹ کے ماہر ہیں، کیونکہ آپ نے تو صرف حکم جاری کرنا ہوتا ہے اور نیچے جو چیلے اور چمچے ہوتے ہیں انہوں نے حتمی شکل دینی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو مسلم ہے، میرا اپنا کلپ بھی کاٹا گیا، میری اپنی ریکارڈنگ بھی کاٹی گئی، اور بھی کافی ریکارڈنگیں، کافی گفتگویں، کافی کلپ بیانات کاٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیے، اور جھوٹ اس طرح بولا جا رہا ہے بالکل یہودیوں کی طرح کہ لوگ اسے سچ سمجھیں۔ قرآن سر پر اٹھا کر جھوٹ بولا، قرآن سامنے رکھ کر جھوٹ بولا، کبھی مسجد میں جھوٹ بولا، ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولا۔ تو غرض یہ کہ یہ بنگالی بابا جو کاٹ پلٹ کا بادشاہ ہے، کیونکہ ہم کسی ایرے غیرے کو منہ نہیں لگا سکتے، ان تمام کا مین سوچ تو بنگالی بابے کے پاس ہے۔ جو کوئی بھی بات کریں نیچے، کوئی جھوٹ بولیں، کوئی بہتان لگائیں، کوئی کلپ کاٹیں، تو ان کا بٹن تو بابا کے جی کے پاس ہے نا، تو لہٰذا ان تمام کرتوتوں کا کرتا دھرتا تو بابا جی سرکار ہی ہوئے۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو بنگالی بابا نے یہ تینوں کام بخوبی انجام دیے۔ کاٹ پلٹ کے کلپ کاٹے، کلام کاٹا، بیانات کاٹے، یہ سے آپ کے سامنے، یہ اب کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں، اور جھوٹ اس طرح بولا کہ لوگ، سادہ لوگ قسم کے لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں کہ یار سید ہے، یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور دو کو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر بھی اس طرح گامزن رہا کہ بھائی کو بھائی سے لڑایا، رشتہ داروں کو آپس میں لڑایا، باپ کو بیٹے سے لڑایا کہ میرا مدرسہ قائم رہے، میں مدرسے کا مالک بن کر رہوں۔ بس یہ تو نہ ہو سکا، یہ تو نہ اس سے ہو سکا کہ حق اور سچ کی خاطر سامنے بیٹھ جاتا، کلام کرتا، دلائل دیتا، دلائل لیتا، علماء کو جمع کر لیتا، یہ تو نہ ہو سکا۔ بلکہ جب ہم نے یہ کہا کہ مناظرہ کر لیں تو کہتے ہیں جی ہم مناظرہ نہیں کرتے، ہم تو مباہلہ کریں گے۔ جب مباہلہ کی باری آئی تو پھر یو ٹرن لیا اور جھوٹ کا سہارا لے کر پھر فرار ہو گئے۔ تو جب ایک درویش ملتان میں کھڑا ہو کر اس نے کہا میرے ساتھ مباہلہ کر،
کہتا ہے میں کیوں کروں، میرے پاس تو بابا پیر میر علی شاہ سرکار میرے ساتھ ہیں، فلاں بزرگ میرے ساتھ ہیں، فلاں بزرگ میرے ساتھ ہیں۔ تو وہ شوتر مرغ والی مثال ہے ان کی، جب ان سے کہا جاتا کہ مناظرہ کرو کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں، جب کہا جائے مبالغہ کرو کہتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں۔ ارے وہ شوتر مرغ جو ہے جب اس سے کہا جائے کہ بھائی وزن اٹھاؤ، وہ کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں، میں کیسے وزن اٹھاؤں، اور جب اس سے کہا جائے تو پھر اڑ کر دکھاؤ، وہ کہتا ہے میں تو جانور ہوں، میں کیسے اڑوں۔ یہ کس طرح کی بےہودہ لغو باتیں بے شمار ہیں۔ اور کبھی کہیں گے کہ ہم تو ان کو عالم نہیں مانتے جی، ہم مناظرہ کیوں کریں۔ کبھی کہتے ہیں دیکھو منافق کی بات ایک نہیں ہوتی، منافق کی بات ایک نہیں ہوتی۔ کبھی کہتے ہیں ہم نے تو مناظرہ کر لیا ہے جی، وہ پاک پتن والا مناظرہ اس کی بات کرتے ہیں، تو کیا اس وقت تم نے عالم سمجھ پر کیا؟ اب کہتے ہو کہ ہم تو عالم نہیں سمجھتے، اس وقت وہ عالم تھے۔ اور پھر دوسری بات، چلو تمہاری مان لی، تم نے مناظرہ کر لیا، تو اس مناظرے کا جس موقع پر وہ مناظرہ ہوا تھا، تھوڑے ہی دنوں بعد تم نے خود ہی اس سے رجوع کر لیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ تم عالم نہ سمجھتے ہوئے جہلوں سے تم نے مناظرہ کیا، اور پھر جہلوں کی بات ہی تم نے مان لی۔ ڈوب مر جانا چاہیے یار، پھر جہلوں کی بات ہی تم نے مان لی، اور تجھے کہنا پڑا بحمدہ تعالی کہ جو یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فاسق فاجر نہ مانے، ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ تو اب اس مناظرے کی بات کرنا تو یہ تو محض اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ اور رہا مسئلہ کہ ہم تو عالم نہیں سمجھتے، وہ ہمیں سید نہیں سمجھتا۔ اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، یہ مسئلہ اٹھے تقریباً 3 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، تو جب سے آخر تک علیحدگی ہونے تک سندر شریف میں جب استاد صاحب قبلہ نے تمام درویشوں کو بلایا اور تجھے بھی بلایا، اور آپ نے یہی موقف اپنا بیان کیا، خطا اجتہادی کے والے سے بھی آپ نے وہی بات کی کہ امام علی مقام نے اپنے عمل خروج سے رجوع فرمایا، تو اگر کوئی کہے خطا اجتہادی تو گستاخی نہیں بنتی، اور بحمدہ تعالیٰ ہم آج بھی اس بات پر کار بند ہیں، ہم کہنا اچھا نہیں سمجھتے، اولا یہی سمجھتے ہیں، استاد صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ آپ نے رجوع فرمایا اپنے ارادہ سے، لیکن گستاخ کہنا بے سراسر شریعت سے تجاوز ہے۔ تو اس وقت تمہاری وہ ساداتی کدھر گئی تھی، تمہاری حسینیت کدھر گئی تھی، جب تم نے میک پکڑ کر کہا کہ میں متفق ہوں، اور تو وہاں سے اتفاق کر کے 200-250 آدمی تھا ان کے سامنے تو نے اتفاق کر لیا، پھر ادھر آیا، پھر جلسوں میں حق حق کے نعرے تم نے لگائے، جب استاد صاحب قبلہ کے آمنے سامنے تم آئے، تم نے ہاتھ پاؤں بھی چومے اور تصدیق بھی کی۔ اگر وہ گستاخی تھی اور تمہارے اندر حسینی خون تھا، تو تم ایک گستاخ کے ہاتھ پیر کیوں چومتا رہا؟ حسینی خون سے تو یہ متوقع نہیں ہو سکتا۔ بحمدہ تعالیٰ جب ہمیں پتہ چلا کہ تو ہمارے شیخ کا گستاخ ہے، تو نے ہمارے شیخ کے مریدین سے بیعتیں توڑوا کر اپنی بیعتیں کروانا شروع کر دی ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو ہم نے تو تجھ سے اس کے بعد سلام لینا گوارا نہ کیا، اور تو دشمن حسین کا سمجھ کر ہاتھ چومتا رہا، پاؤں چھوتا رہا میرے سامنے۔
یہ کیسی حسینیت ہے؟ اس کو منافقت کہتے ہیں، یہی منافقت ہوتی ہے، اور منافق سید نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو سید مانو مجھے، ارے میں تجھے یہودی مانتا ہوں۔ تم نے بھائیوں کو لڑایا، تم نے برادری کو لڑایا، لیکن اتنا تو نہیں کر سکتا کہ سامنے بیٹھ کر گفتگو کر لے اور جھوٹ بول کر لوگوں کو، محض جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو دین حق سے بدگمان کرنے کا کام تو نے شروع کیا ہوا ہے۔ اگر تجھ میں حسینی خون ہوتا تو پہلے دن بڑے مجمع میں اعلان کرتے، اے استاد جی ہم نہیں مان سکتے، یہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی، ہم نہیں چل سکتے آپ کے ساتھ۔ کیوں اندر اندر کھچڑی پکاتے رہے 3 سال تک، لوگوں کے سامنے اور بات کرتے رہے، اپنے خاص ٹٹوؤں کے سامنے اور کرتے رہے، اور اپنے بھائی سے جو فون پہ گفتگو کرتے تھے وہ اور ہوتی تھی۔ یہی منافقت ہوتی ہے، اور کسے منافقت کہتے ہیں؟ یہی یہودیوں کا کام ہوتا ہے، اور یہودی کسے کہتے ہیں؟ تم ہمیں یزیدی کہو، شوق سے کہو، اس سے بڑا لفظ تم لا نہیں سکتے جو ہم تمہارے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہودی۔ اور میں ثابت کر رہا ہوں کہ تم نے یہودیوں کی طرح چالیں چلی ہیں، اس سے بڑا لفظ تم ہمارے لیے لا ہی نہیں سکتے۔ ہم یزیدی ہیں تو تم یہودی ہو، پھر بھی بڑے مجرم تم ہی ہو۔ میرے بھائی، میرے سامنے تو نے قسم اٹھائی، تو نے کہا کہ میں پاک جگہ پر بیٹھا ہوں، مجھے استاد صاحب کے موقف سے کوئی اعتراض نہیں، آپ کے دلائل قوی ہیں، مجھے اماں جی کی مجبوری ہے۔ 25 آدمی جب تیرے پاس گئے تو نے کیا کہا؟ تو نے قرآن سامنے رکھ کر کہا کہ میں حضرت صاحب کا بیعت ہوں، اور اس سے پہلے تم نے حضرت صاحب کے مریدوں سے حضرت صاحب کے بیعت توڑا کر اپنی بیعت لی۔ کیا جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کے ساتھ یہی کرتا ہے؟ ارے تم میں ہمت تو نہیں کہ سامنا کر سکے، اس لیے چھپ کر وار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تم اسی ڈگر پہ چل رہے ہو، اور ہر تقریر میں تم نے 2-4 جھوٹ ضرور بولنے ہوتے ہیں، جن کا کوئی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتے ہیں۔ ایک ایک جھوٹ گنواؤں، یقین کرو تو میں نے تقریباً 3-4 صفحے وہ بھرے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ علیحدہ بیان کروں گا، لیکن آج کی نشست میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ اور تو ہر تقریر میں تقریباً بکواس بکتا ہے، اپنا عقیدہ نہیں رکھتے، اپنا عقیدہ نہیں رکھتے۔ میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے، سند اور روایات کے ساتھ اپنا عقیدہ تم بیان کرو، دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنا پانی ہے۔ ہمارا عقیدہ پہلا، ہم نے کہا کہ یزید سیدنا امیر معاویہ کی زندگی میں فاسق فاجر نہیں تھا، وہ تم نے مان لیا ہے، اور پھر جھگڑا کس بات پر کرتے رہے؟ لوگوں کو کیوں والے دیتے رہے؟ ہاں اگر کوئی روایتیں، کوئی سندیں وہ تمہارا پنڈی والا ہے تو وہ بنا کر پیش کر سکتا ہے، صحیح سند کوئی پیش نہیں کر سکتا ہمارے موقف کے خلاف، الحمدللہ نہ تم کر سکے۔ اور تم نے کہا کہ آپ کا خروج مبارک دینی مسئلہ ہے، الحمدللہ میرے استاد محترم نے کہا اجتہادی مسئلہ ہے، اور پھر وہ بھی تمہیں ماننا پڑا۔ پاک پتن کے خطاب میں تمہارے لونڈوں نے مانا کہ اجتہادی مسئلہ آپ کا اجتہاد تھا، پھر آپ نے اجتہاد تبدیل کیا۔ دینی مسئلہ ہوتا تو کبھی آپ اس سے دینی مسئلے سے رجوع نہیں ہوتا، ہمیشہ اجتہادی مسئلے سے رجوع ہوتا ہے۔
ہم نے بیان کیا کہ 5 صحابہ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور 75 صحابہ کے نام بھی لکھے، عبدالغنی مقدسی کی کتاب کا حوالہ بھی دیا، تو تم نے کہا یہ کمزور قول ہے، ارے عقل کے اندھے، یہ تو تم نے بھی مانا کہ صحابہ نے بیعتیں کی ہیں، تم کوئی چھٹا آدمی پیش کر کے دکھاؤ کسی کتاب سے جس میں لکھا ہو کہ 6 نے بیعت نہیں کی، سب نے 5 ہی لکھے ہیں۔ تو ہم نے 75 لکھے ہیں نا، تو اس کے مقابلے میں کب بھی قول پیش کرو، وہ تو ہے نہیں۔ بحمد تعالی ہم نے لکھا کہ آپ کی شہادت عظیمت ہے اور صحابہ کرام کا بیعتیں کرنا اور خروج نہ کرنا بھی عظیمت ہے، اور آپ کا خروج سے رجوع فرمانا ثابت ہے، رجوع الی البیت ثابت ہے۔ شیخ محقق نے بھی یہی لکھا، تمام محدثین نے یہی لکھا۔ تو اب اگر تم دینی مسئلہ بناؤ تو پھر صحابہ کی تکفیر لازم آتی ہے، اور پھر امام علی مقام خود دین چھوڑ کر رجوع فرما رہے ہیں، امام علی مقام کی توہین بھی لازم آتی ہے۔ اس لیے ائمہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ اجتہادی تھا، اور صحابہ کا اجتہاد اور امام علی مقام کا اجتہاد یہاں پر ٹکرا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تو نے جتنی بکواس بازیاں کی اور جتنے جھوٹ بولتا ہے، ہر تقریر میں جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ صحابہ روک رہے تھے خروج سے، امام علی مقام خروج فرما رہے تھے، اور پھر امام علی مقام نے اپنے خروج سے رجوع کیا اور وہی عمل، وہی ارادہ دہرایا جو صحابہ کرام کا تھا، وہی مذہب رکھا۔ اس پر تو نے وہی یہودیوں والی چال چلتے ہوئے بات کا بتنگڑ بنایا، بات کو ہوا دی، کیا جی کہ یزید کو حق پر کہتے ہیں، امام کو باطل پر کہتے ہیں، اور ایک بات تم نے ایک مرتبہ بھی نہیں کی، ایک بات پر ہی تو قائم ہو نہ، مختلف۔ امام کو خطا پر کہتے ہیں، یزید کو بے عیب کہتے ہیں، یزید کو سچا کہتے ہیں، امام کو جھوٹا کہتے ہیں، کربلا کو واقعہ کربلا کو اجتہادی خطا کہتے ہیں، کربلا میں امام پاک کو باطل پہ کہتے ہیں، یزید کو حق پہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی واہیات جھوٹی باتیں تو نے اپنے بیانات میں لوگوں کے سامنے پیش کی، حالانکہ آج بھی استاد صاحب قبلہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا پورا کلام کسی کافر کو سنا دو تو وہ بھی ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ ارے عقل کے اندھے، تو جب امام علی مقام خروج فرما رہے تھے، صحابہ اکرام روک رہے تھے، کیا وہ یزید کو حق پر سمجھ رہے تھے؟ شرم نہیں آتی؟ وہ کیوں روک رہے تھے؟ وہ یزید کو حق پر نہیں سمجھ رہے تھے، حق پر تو امام علی مقام ہی تھے، حق والے آپ ہی تھے، افضل آپ ہی تھے۔ وہ اسی لیے روک رہے تھے کہ اب اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو اب تم بھی تسلیم کر لو کہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر کیا امام علی مقام جب خود رجوع فرما رہے تھے، رجوع البیت فرمایا، تو کیا یزید کو وہ حق پر کہہ رہے تھے؟ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہونا آپ نے پسند فرمایا کہ امت میں فتنہ نہ پڑے، لڑائی نہ پڑے، لیکن وہ ظالموں نے، ابن زیاد وغیرہ نے ظلم کیا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہمارا مذہب ہے، اس کے خلاف لاؤ دلیل کوئی، ایسے ہی باتیں۔ اور پھر سنو، نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ مقام حراس کے قریب گزرے تو فرمایا اے ابو ذر، یہ وہ جگہ ہے یہاں خون کی ندیاں بہیں گی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں پھر کیا کروں، تلوار اٹھاؤں؟ آپ نے فرمایا مت اٹھنا، مت اٹھنا،
ارے وہ نبی پاک جو غیب کی خبریں جاننے والے ہیں اور غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہوگا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ یزید کے دور حکومت میں ہوگا اور حکمران یزید ہوگا، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اٹھنا نہیں ہے؟ تو کیا آپ نعوذ باللہ حق پر سمجھ رہے تھے یزید کو کہ روک رہے ہیں صحابہ کو بھی اٹھنا نہیں ہے؟ اور بے وقوفا، ہر وقت یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے خلاف اٹھا جائے وہ حق پر ہوتا ہے، وہ نہ حق پر ہوتا ہے، اور جس کے خلاف نہ اٹھا جائے وہ حق پر ہوتا ہے۔ نہیں، حق پر امام علی مقام ہی تھے، کیونکہ وہ تو ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھی حسن و حسین حکومت کے زیادہ حقدار تھے۔ تو یہاں پر یہ یزید کو حق پر کہنے والی بات کدھر سے آ گئی؟ کوئی ایک کلام ثابت نہیں کر سکتے تم کہ استاد صاحب قبلہ نے کہا یزید حق پر تھا۔ ایک مسئلہ شرعی بیان کیا کہ خروج کرنے کا شرعی جواز کیا تھا، اور وہاں پر صحابہ اور امام علی مقام کے اجتہاد میں ٹکراؤ کیسے پیدا ہوا، اور پھر عبداللہ ابن عمر جنگ حرہ میں روک رہے تھے لوگوں کو بھی نہ اٹھو نہ اٹھو نہ بغاوت کرو، تو کیا وہ سب صحابہ کرام یزید کو حق پر سمجھ رہے تھے؟ نہیں، حق پر امام علی مقام ہی تھے، لیکن جب اہل حل و عقد نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا تو صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اے امام علی مقام، اب تم بھی اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، بے شک جماعت اچھی چیز ہے، صحابہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تو نے دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے، جھوٹ کا سہارا لے کر اس طرح کی باتیں اور واقعہ کربلا، ہم نے بحمد تعالی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم امام علی مقام کو سید و شہداء سمجھتے ہیں، اور یزید کو ہم پلیت مانتے ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے، اس کے علاوہ تم ثابت کر کے دکھاؤ۔ تو کس طرح تو کسی پر فتویٰ لگا سکتا ہے جو امام علی مقام کو سید و شہداء کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، تو پھر ہم آپ یزید کو حق پر کس طرح مان رہے ہیں بھائی؟ پھر آپ کو باطل پر کیوں کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اگر باطل پر کہتے تو سید و شہداء کہتے۔ بے وقوف، جو باطل پر ہوتا ہے وہ سید و شہداء ہوتا ہے، ہم سید و شہداء کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو اس سلسلے میں دجل اور فریب سے کام لینا اور یہودیوں کی طرح کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، یہ تمہارا شیوہ رہا ہے۔ تو ناچیز یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو صحابہ نے روکا، کیا صحابہ حق پر سمجھ رہے تھے؟ نہیں۔ اور امام علی مقام نے رجوع البیت کیا، کیا وہ یزید کو حق پر سمجھ رہے تھے کہ تمہارا حق ہے ٹھیک ہے؟ نہیں، اس لیے آپ نے بیعت کا اقرار کیا کہ ٹھیک ہے تم بنا دیے گئے ہو، اور جس غرض سے میں آیا تھا، کوفیوں نے مجھے بلایا تھا، وہ غرض میری پوری نہیں ہوئی کہ انہوں نے میرا ساتھ نہ دیا، تو لہٰذا اب میں اسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں تاکہ امت مسلمہ میں فساد نہ پڑے۔ تو آگے خطا اجتہادی کے حوالے سے میں اتنی سی بات ضرور کرتا چلوں کہ تم نے ایک حوالہ مانگا، ہم نے پیش کر دیا امام روحبانی کا۔ امام روحبانی حنبلی وقت کے امام تھے، انہوں نے کہا، صاف لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کی طرح آپ کا خروج تھا اور وہ خطا تھی۔ آگے آپ نے امیر معاویہ کی طرف بغاوت کی نسبت کی ہے، امام علی مقام کی طرف نہیں کی۔ اگر تم کہتے ہو کہ انہوں نے تو باغی لکھا پھر مانو، تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، اگر خدا نعوذ باللہ جو تم کہتے ہو وہ باغی بھی لکھیں اور خطا اجتہادی بھی لکھیں تو وہ امام ہیں،
ان پر پہلے فتویٰ لگاؤ، پھر ان پر فتویٰ لگا دو۔ اور ہم نے ابن خلدون کا حوالہ پیش کیا، تم نے کہا اعلیٰ حضرت نے اسے لکھا ہے کیا؟ معتزلی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کی مان جائیں تو بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ امام غزالی کو حجت الاسلام کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا امام کہتے ہیں، اور تو ناسبی کیوں کہتا ہے؟ تو نے دو شرعی گواہ میں پیش کر سکتا ہوں کہ تو امام غزالی کو ناسبی کہتا ہے۔ چلو اگر تم انکار کر دو، کہہ دو میں نہیں کہتا، تو کہہ دو کہ میں اسے امام مانتا ہوں، جاؤ برملا کہہ دو، مان جائیں گے ہم۔ کہہ کر دکھاؤ، پھر اگلی بات میں تجھے کروں گا کہ اگر امام غزالی پھر امام ہیں تو چیشتی صاحب پھر یزیدی کیسے ہیں؟ یہ میں پھر بعد میں بتاؤں گا۔ برملا اگر باپ کے ہو تو یہ اعلان کر دو کہ میں امام غزالی کو امام مانتا ہوں، جا۔ دوسری بات، ایک منٹ، دوسری بات، محمد ابو بکر ابن العربی کو تم ناسبی کہتے ہو، بستی کی تقریر میں وہ سب ٹٹو تمہارے کہتے ہیں ناسبی ناسبی ناسبی۔ اللہ اور ناسبی کو کافر کہنا تم کہتے ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کافر کہنا واجب ہے، ناسبی کو کافر کہنا واجب ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو تم محمد ابو بکر ابن العربی کو ناسبی کہتے ہو، اس کو کافر کہنا تو واجب ہوا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو آپ کو رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت پر کیا فتویٰ لگے گا؟ جو ناسبی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگاؤ۔ بکواس بکتے ہو ہم اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، کیسے پابند ہیں؟ تم کسی کے پابند نہیں، تم اپنے نفس کے پابند ہو۔ اور پھر آخری بات، خطا اجتہادی کے حوالے سے کہ جی کسی لکھی نہیں، اسی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی کہتے ہیں اولا افضل، ہم یہی کہتے ہیں کہ نہ کہا جائے، آپ کی طرف نسبت نہ کی جائے، لیکن جب تم کہتے ہو یہ گستاخی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ، جب نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ائمہ نے خطا اجتہادی کا وقوع لکھ دیا ہے، اے بے وقوفو، کو اصول شریعت بھی ہوتے ہیں، اصول شریعت بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو دور، خود نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطا اجتہادی کا وقوع لکھ دیا گیا، ائمہ نے لکھا، صراحت کی کہ فلاں موقع پر، جس طرح پیر مہر علی شاہ سرکار نے ملفوظات میں لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، اور بھی کتب ہیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو اب کسی کی طرف نہ بھی لکھا جائے، کوئی بھی امام نہ کہے، کسی نے بھی نہ کہا ہو، تو گستاخی تو پھر نہیں بن سکتی، کیونکہ ایک اصول شریعت سامنے آ گیا۔ جب سید الانبیاء جیسی ذات کی طرف وقوع کی نسبت ہو چکی ہے اور لکھا جا چکا ہے، تو نیچے کسی کی طرف لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، اور آپ کا پھر وہ عمل شریف، ارادہ شریف تبدیل فرمانا، اس پر اگر اطلاق ہو جائے یا کوئی کہہ دے، گستاخی حاشا وکلا، گستاخی نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ انبیاء سے تو خطا اجتہادی واقعہ ہوئی، لیکن اہل بیت سے کبھی نہ ہوئی، یا آپ اہل بیت کی طرف منسوب ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہی رافضیت ہے، یہی رافضیت ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی کرتا جاؤں، تم اپنا عقیدہ بیان کرو نا، کرو اپنا عقیدہ بیان۔ چلو استاد صاحب کی بلا پر تو تم یزیدی ہونے کا الزام لگاتے ہو، اے یہودی ٹولے کے پوپ بنگالی بابا، سن، اشرف جلالی نے سیدہ پاک کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کی، اور تو نے خود ہی کہا تھا پہلے کہ یار مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو گستاخی تو والی بات تو نہیں ہے۔ پھر اب تمہیں کون سا صاحب سو گیا ہے؟ اپنا عقیدہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ یا کہہ دینا کہ جو ان کو گستاخ کہہ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، یا کہہ دے کہ اشرف جلالی گستاخ ہے۔ گونگا شیطان کیوں بنا بیٹھا ہے؟ گونگا شیطان کیوں بنا بیٹھا ہے؟ عقائد اہل سنت پر حملے ہو رہے ہیں
اور تو گنگا شیطان بنا بیٹھا اور کبھی کہتا ہے وہ ضنی معصومیت ہوگی، وہ یہ کدھر سے لے آیا تو؟ دکھاؤ کسی کتاب میں، کسی امام نے لکھا ہے ضنی معصومیت؟ یا اور فحاشہ مشدی کے دھڑے میں شامل ہو، کہہ جو کو بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے عقیدہ معصومیت، اور معصوم اور محفوظ کو ایک تو بھی سمجھتا ہے اور فحاشہ مشدی بھی سمجھتا ہے۔ ایک کلپ آج تک تو نے اور فحاشہ مشدی کے خلاف نہ دیا، جس نے سیدنا امیر معاویہ پاک کے خلاف برملا بکواسیں کی، ریاشہ پکوڑے والا جس کو تو کہتا تھا وہ تمہارا رب اور رہنما بن گیا، ایک کلپ تو نے جاری نہ کیا، جس نے قرآن ہی بدل دیا، وہ باپ لگتا ہے تمہارا۔ اگر تجھے عقیدہ اہل سنت سے غرض ہے تو جو بھی عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرے اس کے خلاف کیوں نہیں بولتا تو؟ معلوم ہوا کہ تجھے عقیدہ اہل سنت سے غرض نہیں ہے، تجھے صرف اور صرف چیشتی صاحب سے حسد اور بغض ہے، ورنہ سیاست سیدنا معاویہ کی مخالفت پہ نعرے لگانے والے بھی موجود ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری مخلوق سے، نبی پاک کے بعد انبیاء سے بھی افضل کہنے والے لوگ موجود ہیں۔ کدھر ہے تیرا عقیدہ؟ بتاتا کیوں نہیں؟ گنگا شیطان ہے جو پوچھے تجھ سے تو سر نیچے جھکا لیتا ہے، بات کو ٹال دیتا ہے، کیوں نہیں عقیدہ بیان کرتا؟ ہم پر سوال کرتا ہے، ہم پر دعویٰ کرتا ہے کہ عقیدہ بیان کریں، ہم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ امام علی مقام سید و شہداء ہیں، یزید پلیت ہے، فاسق فاجر ہے بالاجماع اہل سنت، بس۔ باقی رہا مسئلہ پانی بند ہوا نہ ہوا، یہ فروعی مسئلے ہیں، یہ اختلافی مسئلے ہیں، اس میں کوئی ہے تو مانتا ہے نہیں مانتا۔ قتل امام علی مقام کا مسئلہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہم مانتے ہیں اگر وہ ذمہ دار ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مانے ذمہ دار تو ہم اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بے شک مانے۔ ان مسائل میں جو ہیں اختلافی ان کو تو عقیدے کا مسئلہ کس طرح بنا رہا ہے؟ بے وقوف جہل کٹا تو ہے، پتہ تجھے ہے نہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے وہ ناسبی ہے، جو امام علی مقام کو باغی کہے جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے وہ ناسبی ہے، جو امام علی مقام کو باغی کہے وہ بھی ناسبی ہے، اور جو صحابہ کو رخصت والا کہے اور ملعون اور لعنتی بیتوں کی نسبت کرے صحابہ پاک کی طرف وہ رافضی ہے۔ جی جو تمہارا عقیدہ ہے، بحمد تعالی ہم صحابہ کو عظیمت پر مانتے ہیں، امام علی مقام کو عظیمت پر مانتے ہیں، ہم نہ صحابہ کی توہین اور تحقیر کے قائل ہیں، نعوذ باللہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، نہ امام علی مقام کی توہین اور تحقیر کے قائل ہیں۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں، بات زیادہ لمبی ہو گئی، تو دجل اور فریب سے لوگوں کو بہکانا اور پھسلانا یہ اور بات ہے، اور جس طرح استاد صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے، جا اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، باپ کا ہے تو اپنے کا، یہودی کا نہیں ہے تو اسی طرح بیان کر دے سارا واقعہ کہ استاد صاحب قبلہ نے آپ کے عمل خروج مبارک کو اس معنی میں صحابہ کرام کے حوالے سے اور آپ کے رجوع کے حوالے سے اس معنی میں یوں بیان کیا ہے، جب پھر کر دے پتہ چل جائے گا۔ امام نو خدا دے آندے نے، یزید نو حق دے آندے نے، امام نو باطل دے آندے نے، یزید نو سچا آندے نے، لعنت اللہ علی الکاذبین وما علینا الا البلاغ۔